عید کی نماز ہو یا بقرعید کی نماز، دونوں نماز واجب ہے اور دونوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنی مسجدوں میں ہمیشہ سنتے ہوں گے اور آپ چکرا جاتے ہوں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ کرنا کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا سٹیک طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ یقینی طور پر ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ عید اور بقرعید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ ضروری باتیں جان لیتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ ہم نہا کر کے جائیں، خوشبو لگا کر کے جائیں اور جس راستے سے جائیں واپس کسی اور راستے سے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جائیں۔ اب جانتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھی کیسے جاتی ہے۔ عید اور بقرعید دونوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا سٹیک طریقہ بتانے والا ہوں جس کو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ، اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کبھی بھی آپ کو عید کی نماز پڑھنے میں اگل بغل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ بغل والا ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ رہا ہے کہ باندھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان کو آتا ہے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ 2 رکعت نفل یا سنت پڑھتے ہیں اسی طرح آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ تو چلیے پورا آپ شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور وہ نیت یہ ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی یا نماز عید الاضحیٰ کی، واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یعنی 6 ایکسٹرا تکبیروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے ہم نیت باندھ لیں گے، جیسے کہ ہر نماز میں نیت کرنے کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں، کان کے پاس ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ہر نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھ لینے کے بعد اب جو میں آپ کو سٹیک طریقہ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے ہمیں 3 زائد تکبیریں کہنی ہے۔ ہر رکعت میں 3 تکبیر زائد کہنا ہے، پہلی رکعت میں بھی 3 اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیر کہی جائے گی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے 3 تکبیر ہوگی اور دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد 3 تکبیر ہوگی۔ اب باقی نماز کی طرح ہی ہوگی۔ اب وہ اس طرح ثنا پڑھنے کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، تو ہمیں بھی کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بولتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہے گا، اپنے کو بھی کہہ کر کے پھر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لیں گے، کیونکہ اب امام صاحب جو ہیں وہ قرات کریں گے، اور قرات کے ٹائم ہم ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی سورہ وغیرہ ملائی جائے گی، پھر 1 رکعت رکوع سجدہ کر کے مکمل کر لی جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو اب پھر امام صاحب کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ ملائیں گے۔ اب سورہ ملانے کے بعد دوسری نمازوں میں ڈائریکٹ رکوع کیا جاتا ہے، لیکن اس میں 3 زائد تکبیریں جو بچی ہوئی ہیں وہ کہی جائے گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کو بھی اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری میں بھی اٹھانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری میں بھی اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 زائد تکبیر ہو گئی، تینوں میں چھوڑ دینا ہے۔ اب پھر چوتھی بار جب اللہ اکبر وہ کہیں گے تو رکوع کے لیے وہ تکبیر ہوگی، رکوع میں چلے جانا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور جیسے باقی نماز پڑھی جاتی ہے، التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب خطبہ کہیں گے، آپ غور سے خطبہ سنیں، اور اس کے بعد دعا ہوگی، دعاؤں میں شامل رہیں، اور دعا کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، گلے ملیں۔ اور ابھی اس کرونا کال کی وجہ سے اگر آپ کو کسی قسم کی دقت ہے، آپ چاہیں تو نہ ملنا، چاہیں تو آپ کی مرضی ہے نہ ملیں، لیکن یہ سنت ہے، مستحب طریقہ ہے یہ، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔
امید ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا پورا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد مل سکیں۔ اللہ حافظ۔